اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج 29ویں شب ہے اور انشاءاللہ تعالی آج ہم قرآن مجید کا جو دورہ ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ ترتیب کے اعتبار سے آج ہمارے جو دورہ قرآن میں جو صورتیں ہیں وہ سورہ بروج سے لے کر سورہ ناس یعنی اختتام قرآن تک ہے، جس کو ہم آج سم اپ کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سے ان تمام صورتوں پر بھی بات ہوگی، آپ کی لائیو کال بھی شامل کی جائیں گی 0900-222225 پر، اور ہمارے جو انٹرنیشنل کالر ہیں وہ ہمیں کال کریں گے 003725411125 پر۔ آپ کی کالز جب تک آتی ہیں تب تک ہم سورہ بروج سے لے کر سورہ ناس تک اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج ہمارا یہ دورہ قرآن انشاءاللہ تعالی مکمل ہونے جا رہا ہے۔ سورہ بروج سے سورہ ناس، یہ آخری جو حصہ رہ گیا ہے، اس پہ کچھ فرمائیے۔ جی زبیر صاحب، اس میں چونکہ صورتیں چھوٹی ہیں اس لیے ان کی تعداد زیادہ ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کے گروپس کو لے کے تو مختصر ان پر میں تبصرہ کروں۔ سورہ بروج، سورہ طارق، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، سورہ فجر اور سورہ بلد، یہ سب کی سب اس زمانے کی صورتیں ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پیش کیے جانے کے بعد ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے مسلمانوں کو ستایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو لوگ ان کو ستا رہے ہیں وہ خدا کے ہاں پکڑے جائیں گے، ان کو وارن کیا گیا۔ یہ بتایا کہ یہ لوگ جو سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے مضبوط ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور وہ دھیرے دھیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انجام تک پہنچا دے گا کہ جو ان کے ہاں کامیابی کا طے ہے۔ یہ واضح کیا گیا کہ اس کائنات کی تمام نشانیاں، وہ چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے اونٹ ہو، ان سب کو اگر لوگ غور سے دیکھیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ ایک پرحکمت ایک تخلیق ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ماضی کی تاریخ کے واقعات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے بالکل تیار ہے کہ جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، اور خاص طور پر مکے والوں کو یہ بتایا کہ دیکھو تم تو یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور وراثت کا مال ہڑپ کرتے ہو، اور یہ بتایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے سورہ بلد میں کہ تمہاری ابتدا تو ہوئی تھی ایسی تاریخ کے موڑ پر کہ جب تمہارے حالات بہت تنگ تھے، بہت مشکل تھے، اللہ نے تم پر عنایت کی اور اب تم اکڑتے ہو۔ اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے ان 4 صورتوں کا کہ جس میں سورہ شمس ہے، سورہ لیل ہے، سورہ والضحیٰ ہے، سورہ علم نشرہ ہے۔ اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ کشمکش میں جو نمایاں شخصیات سامنے آئی ہیں ان کو خاص طور پر زیر بحث لایا گیا اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو ودیت کیا ہے، اس کے احساس کو، اس کے تصور کو۔ اس کے نتیجے میں جو لوگ خیر کے دائی بنتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خیر میں ترقی دیتا ہے، اور جو شر کو اپنا مقصد نصب العین بنا لیتے ہیں وہ اس میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان دونوں کا لازماً ایک واضح نتیجہ نکلنے والا ہے۔ والضحیٰ اور علم نشرہ شاندار اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے صورتیں ہیں، اس وقت ظاہر ہے اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر 4 صورتیں آتی ہیں، سورہ 3 ہے اور اقرا ہے، سورہ قدر ہے اور سورہ بینہ ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ حساب کتاب یہ طے شدہ ہے، ہو کے رہے گا۔ یہ لوگ کہ جو اہل کتاب اور مشرک انکار کر رہے ہیں، ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ خدا کے پیغام کے آ جانے کے بعد جو لوگ جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں وہ بدترین خلائق میں سے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر اس دنیا میں قربانیاں دیتے ہیں وہ بہترین خلائق میں سے ہیں۔ ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ وہ انجام دے گا کہ جس کے بعد وہ خوش ہو جائیں گے، نہال ہو جائیں گے۔ سورہ قدر میں یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک ایسی رات میں اتارا ہے کہ جو اہم فیصلوں والی رات ہے، اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ سورہ اقرا میں کہ جو اس سے پہلے ہے کہ یہ جو کشمکش شروع ہوئی ہے جس میں کہ قرآن مجید کو پیش کیا جا رہا ہے، اس میں کچھ لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کی ہے۔ اس مخالفت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے بھی ان لوگوں کو اس دنیا میں سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اگلی جو 4 صورتیں ہیں وہ چاروں کی چاروں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے آخرت کا ایک ریمائنڈر، یاد دہانی دی ہے کہ جو بڑے واضح، بڑے صاف اور بڑے مؤثر انداز میں ہے۔
سورہ زلزال، سورہ عادیات، سورہ القاریہ اور سورہ تکاثر۔ ان 4 صورتوں کے بعد جو صورتیں آتی ہیں وہ در حقیقت لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں قریش کی لیڈرشپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کامیابی کا کیا راستہ ہے، تم نے ناکامی کا راستہ کیسے اختیار کیا، خدا تعالیٰ کی تم پر کیا کیا نعمتیں ہوئیں، تم نے ان کی قدر نہیں کی، اور اب خدا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب تم سے مذہبی سیادت کو لے کر اپنے پیغمبر ان کے ساتھیوں کو دے رہا ہے، اور تم نے اپنی مخالفت کر کے یہ بات ثابت کر لی ہے کہ اب تم اس قابل نہیں رہے۔ چنانچہ سورہ عصر ہے اور سورہ حمزہ ہے، سورہ فیل ہے، سورہ قریش ہے، سورہ معون ہے اور سورہ کوثر ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید اپنے بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اگلی صورتوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ اب کفر اور اسلام کے درمیان فرق بالکل واضح ہو گیا ہے۔ وہ لوگ کہ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں وہ اب کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے ان کو کہا کہ تم جاؤ، پھر تم انتظار کرو، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ اس کے بعد سورہ نصر میں جو سورہ کافرون سے اگلی سورہ ہے، یہ اعلان کر دیا، بتا دیا کہ اب فتح آنے والی ہے، کامیابی آنے والی ہے۔ اس کے بعد حضور کو ہدایت کی کہ اس کے بعد آپ پھر اللہ کی طرف لو لگائیں اور اللہ سے ملاقات کے لیے تیاری کریں، تسبیح کریں، حمد کریں اور اس سے استغفار کریں۔ اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ اس زمین پر اس وقت جو خدا کے دین کا سب سے بڑا دشمن تھا یعنی ابو لہب، وہ بھی اور اس کے ساتھی بھی اب ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ پورا ہو گیا کہ یہ کفار سزا پائیں گے، اور ان کی سزا کے اعلان کے بعد اس دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ جس کے لیے اصلاً خدا کا پیغام نازل ہوا تھا، یعنی توحید کا اعلان، وہ سورہ اخلاص ہے۔ آخر میں جو 2 صورتیں ہیں معوذتین، وہ گویا کہ محافظ ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا اور خاص طور پر اس میں جو پیغام نازل کیا توحید کا، اس کا دشمن ہے شیطان، اور اس دشمن سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 خوبصورت صورتیں بالکل آخر میں دے دیں، جس کے ذریعے سے ہم تعوذ کرتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود کے شر سے۔ تو یوں قرآن مجید اپنے اکمال کو پہنچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا، شاید آپ نے یہ سمیٹا ہو، لیکن مجھے ایسا فیل ہوا کہ سورہ کوثر تک کے بعد بتانے کے بعد پھر آپ نے سورہ لہب اور پھر سورہ نصر وغیرہ بتایا، بیچ میں ایک سورہ کافرون بھی ہے، شاید وہ رہ گئی ہے، وہ آپ نے جی میں نے اس کا ذکر کیا، لیکن وہ یعنی اس طرح سے بیان تو نہیں ہوا، نام آ گیا تھا ٹھیک، لیکن بیچ میں شاید آپ یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ کچھ صورتوں کے نام نہیں لیے، لیکن میں نے ان کے مفہوم کو کور کر لیا۔ رائٹ رائٹ، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ایک کالر ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، کون بول رہی ہیں؟ میں اسما لاہور سے بول رہی ہوں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ میرا کوئی محرم نہیں ہے، میرے والد حیات نہیں ہیں، میرے بھائی نہیں ہیں، میرے ماموں سب فوت ہو چکے ہیں، میں غیر شادی شدہ ہوں، اور اس سال میں نے حج کے لیے اپلائی کیا تھا، تو وہ میں حج کے لیے جا رہی ہوں ایک گروپ میں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آیا کہ یہ صحیح ہے کہ ایک گروپ میں آپ گروپ کی صورت میں بغیر ایک صحیح محرم کے حج کا فریضہ انجام دیں؟ اچھا، یہ آپ ذرا یہ بتائیے، وہ تو ایک پوزیشن ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے جو حج کے لیے اپلائی کیا تو آپ نے ڈکلیئر کیا کسی محرم کو ڈکلیئر کیا اپنے فارم پہ آپ نے، یا آپ نے کوئی غلط بیانی کی ہے اس میں؟ میں اپنی کزنز کے ساتھ حج پہ جا رہی ہوں، اور انہوں نے میرے بہاف پہ سارے فارمز بھرے ہیں، تو ان کا جو وہ خود بھی غیر شادی شدہ ہیں، اور وہ پچھلے کئی سالوں سے 1-2 دفعہ حج پہ جا بھی چکی ہیں اور عمرے پہ بھی ہر سال جاتی ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کے ایک جاننے والے ہیں جن کو وہ محرم ڈکلیئر کرتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ آج ہم نے دورہ قرآن مکمل کیا ہے۔ یہ اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کو ہم نے بس بہت ہی سرسری طور پر دیکھا ہے پورے رمضان المبارک میں، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک۔ بہرحال یہ جتنا بھی ہو سکا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہوا، اللہ تعالیٰ کی مدد سے مکمل ہوا ہے، لیکن قرآن مجید کو جس طرح سے سمجھنا اور جس طرح سے تدبر کرنا چاہیے اس طرح سے بہرحال اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکے۔ قرآن مجید کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں جو رہ گئے، جو چھوٹ گئے۔ اس موقع پر میں یہ ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اس پورے دورہ قرآن میں کوئی بھی ایسی چیز،
کوئی ایسی بد احتیاطی، کوئی ایسی روایت، کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسا مفہوم جو ہم نے غلط سمجھا ہو، غلط بات پہنچا دی ہو، تو اللہ تعالی ہم سے درگزر فرمائے اور ہماری بھی مغفرت کرے اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس شر سے بچا لے. اور جہاں جہاں جو چیزیں بالکل حق ہیں اور صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے ذہنوں میں بھی محفوظ فرمائے اور ہمارے سننے والوں کے ذہنوں میں بھی محفوظ کرے. یہ ایک مختصر سی بات کرنے کے بعد میں آپ کو اس اناؤنسمنٹ کی طرف آؤں گا کہ اگر کل چاند نظر آ گیا شوال کا، تو کل سفر ہدایت کا پروگرام نہیں ہوگا اور یہ آج اس کا آخری پروگرام ہے. اور اگر کل شوال کا چاند نظر نہ آیا تو کل ہم سفر ہدایت کا ایک اور پروگرام کریں گے. اس میں ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے دورے پہ تو بات نہیں ہوگی، لیکن آپ کی ایس ایم ایس جو ہے کے دورے پہ تو بات نہیں ہوگی، لیکن آپ کی ایس ایم ایس جو ہے ان کو ہم ٹیک اپ کریں گے اس دن، یعنی کل کے دن. اگر چاند نظر نہیں آیا تو آپ کی لائیو کال شامل نہیں کی جائیں گی، صرف ایس ایم ایس پر گفتگو ہوگی. دوسری اناؤنسمنٹ یہ کرتے چلیں کہ رمضان المبارک کے بعد سفر ہدایت کا یہ پروگرام جاری رہے گا اور اس کی ٹائمنگ ہوں گی ہر جمعے کو شام 6 سے 7 بجے تک لائیو. اور یہ ہفتہ وار پروگرام ہو جائے گا. جمعے کے دن شام 6 سے 7 آپ لائیو دیکھا کریں گے، آپ کی کالز بھی آتی رہیں گی. اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ جتنی ایس ایم ایس اور ای میلز ابھی تک ہم نہیں ٹیک اپ کر سکے، ان پروگرامز میں وقتاً فوقتاً ان کو لیتے رہیں گے، ان کو ٹیک اپ کرتے رہیں گے. اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ اب جو آئندہ پروگرامز ہوں ان میں کوئی اسپیسیفک ٹاپکس پہ بھی بات کی جائے اور ساتھ ساتھ کچھ قرآن مجید کی تفصیلی تدبر کی طرف بھی ہم آئیں اور اس پر بھی بات کریں. ہمارے جو ناظرین ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو اپریشیٹ کیا، ان کے لیے بھی میں یہ کہتا چلوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے بھی رہے، ہماری رہنمائی بھی کرتے رہے. اسحاق ناگی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے خود کال کر کے کہا کہ ایک مرتبہ اپنی گفتگو کے دوران میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو غفور الرحیم ہے. یہ میں نے کہا تھا. ہمارے ان کالر نے غور سے سنا اور انہوں نے کہا کہ اس میں غفور الرحیم نہیں بلکہ عزیز الحکیم کے الفاظ ہیں. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم اپنے سوالات کی جانب آتے ہیں. ہمارے جو پچھلے پروگرام میں کچھ کوشچنز رہ گئے تھے، سب سے پہلے ان کو ہم ٹیک اپ کر لیتے ہیں. ایک سوال کراچی سے آیا تھا کہ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہیے، نہ اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے، بلکہ اس کو پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے، یہ ہم سے بہت بلند چیز ہے اور ہم تو ادنا سے لوگ ہیں، ہمیں ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن بڑی ایک اہم کتاب ہے اور اس کو ویسے ہی تلاوت کر لینی چاہیے. تو یہ بات ٹھیک ہے؟ سر میں تو ابھی تک آپ ہی کی گفتگو میں جو آپ نے کی اس میں گم ہوں. میں بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں کہ پروگرام ہم کرتے ہیں، اپنی طرف سے جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تاہم ظاہر ہے کہ یہ بات یوں نہیں ہے کہ جو بات ہم کرتے ہیں وہ آخری حق کی بات ہے. حق کی جستجو تلاش جاری رہنی چاہیے. غلطیاں ہماری سامنے آئیں تو ہم کو بتائیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے اگر ہماری زبان سے کوئی بات غلط نکلی ہے اور اس کے شر سے سب کو محفوظ کرے. دیکھیے یہ بات بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ خدا تعالیٰ کی کتاب کو کہ جو ہدایت کے لیے آئی ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا گمراہی کا باعث ہو سکتا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ گمراہی کس کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کوئی مذہبی تصورات قرآن کے خارج سے قائم کر لیتے ہیں اور پھر قرآن مجید کو پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، کیونکہ جب وہ قرآن پڑھیں گے تو ان کو صحیح بات معلوم ہوگی اور پھر وہ غلط نظریات آپ ختم ہو جائیں گے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ہوگا، لیکن ایسا ہی ہونا چاہیے. قرآن آیا ہی اسی لیے ہے تاکہ وہ نکالے ہم کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف. جب یہ عمل ہوگا تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پہلے سے مانے ہوئے نظریات چیلنج ہوں. تو اگر یہ چیلنج آ رہا ہے تو یہ آزمائش ہے، اس میں پورا اترنا چاہیے. یہ بات آخری حد تک غلط بات ہے کہ آپ قرآن مجید کو اس کے مفہوم سے پڑھنے سے لوگوں کو روکیں اور اس کو گمراہی کا ذریعہ قرار دیں. اس سے زیادہ کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی. اس کے بالکل برعکس قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے کہ جس کو سمجھنے سے سمجھ کر پڑھنے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے اور روشنی ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہم شامل کرتے ہیں، اس کے بعد مزید آگے بات بڑھاتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ جی میرا نام یوسف لودھی ہے, میں نارتھ ناز آباد سے بات کر رہا ہوں. جی لودھی صاحب. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی جی. کہ پاکستان کی جب سے پاکستان بنا ہے, پاکستان بننے کے بعد سے ابھی تک ایک مقتدر حلقے ہیں جو اس عوام کا, اس غریب ملک کا پیسہ لوٹ لوٹ کر کھا رہے ہیں. اور آج یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی اکثریت لوگوں کی جو ہے غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. ٹھیک. تو میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس اشرافیہ پہ اللہ کا عذاب کب نازل ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن یہ تھا کہ انہی کالر کا کوشچن ہے کہ یہ جو حدیثوں کی کتابیں ہیں, انہوں نے بخاری کا نام لیا اور انہوں نے کہا دیگر جو کتب ہیں حدیث کی, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی احادیث کو بالکل قطعی طور پر ریفر نہ کیا جائے کیونکہ ان میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں اور ایسی بھی ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو ریفر ہی نہ کیا جائے. زبیر صاحب, حدیث کے بارے میں ہمارے ہاں انفارچونیٹلی دو ایکسٹریم ویوز پائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ جو آپ نے بیان کیا کہ چونکہ حدیث ایک انسانی عمل کے نتیجے میں کلیکٹ کی گئی تو اس میں غلطی کے امکانات ہیں, اس وجہ سے اس کو بالکل ہی نہ پڑھا جائے نہ سمجھا جائے. اور دوسری ایکسٹریم وہ ہے کہ جو ہمارے بہت سے دوسرے دینی حلقوں میں مقبول ہے کہ حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مان کے اس کو ہر چیز پر حاوی کر دیا جاتا ہے بشمول قرآن مجید کے. میں سمجھتا ہوں کہ حق راستہ اس کے درمیان بین بین کا ہے, اور وہ یہ کہ ہم کو اپنے دین کے معاملات میں قرآن مجید کو ہر حال میں اوفق اور مشعل راہ ماننا چاہیے. اس کی رہنمائی میں ہم پورے دین کو سمجھیں گے, قرآن کی اور سنت کی کہ جو اوتھینٹک ہے. حدیث ایک بہت قیمتی ذخیرہ ہے, اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے, بڑی محرومی ہوگی کہ اگر ہم ایسا کریں, لیکن اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے. اور میں حدیث کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو اگر کسی شخص کو, عام آدمی کو پڑھنا ہے تو کسی استاد کی رہنمائی میں پڑھے, تاکہ وہ استاد ان کو بتائے کہ یہ حدیث دوسری حدیثوں کے ساتھ مل کر کیا مفہوم دیتی ہے اور قرآن مجید نے اس موضوع پر کیا کہا ہے, تاکہ کوئی شخص محض ایک حدیث کو لے کے پریشان نہ ہو. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بخاری, مسلم, دوسری کتابیں اٹھاتے ہیں, خود پڑھتے ہیں, اور چونکہ ان کو پوری بات معلوم نہیں ہوتی تو وہ پھر ایک چیز کو اس کے سیاق اور سباق کے بغیر سمجھے وہ پریشان ہوتے ہیں. تو حدیث کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, وہ بڑی قیمتی چیز ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ریکارڈ ہے, لیکن اس کو احتیاط کے ساتھ سمجھنا چاہیے, اور خاص طور پر قرآن مجید کی روشنی میں. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں دو ایکسٹریم پائی جاتی ہیں. ایک تو ایسا بھی حلقہ ہے جو کہتا ہے کہ صرف اور صرف قرآن مجید ہی کو دیکھو, قرآن کی تفسیر بھی قرآن ہی سے نکالو, ہر چیز قرآن میں, اور حدیث بالکل رد کر دیتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو حدیث کو ترجیح دیتے ہیں قرآن کے اوپر. تو کیا یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ یہ حدیث اور قرآن دونوں لازم و ملزوم ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو بیک اپ دے رہے ہیں, یا یہ بات بھی کہنی ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ یہ اس سے بھی بات کلیئر نہیں ہوتی. حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں کوئی چیز بھی اگر قرآن کے خلاف نظر آ رہی ہے تو نہیں مانی جائے گی. میں آپ سے گزارش کروں, ہوتی بھی نہیں ہے, صرف اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی دیر ہوتی ہے. موقع کبھی ملا تو میں انشاءاللہ آپ کو مثالوں سے بتاؤں گا کہ ایک حدیث کے ظاہری الفاظ کو لوگوں نے مان لیا اور اس سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں, حالانکہ اگر اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جاتا تو وہ ایک اتنی خوبصورت چیز تھی کہ جس کے نتیجے میں ہمیں اور مزید رہنمائی اور روشنی ملتی ہے. اچھا ایک اور ہمارے پاس جو کوشچن ہے وہ یہ ہے, یہ بیسیکلی دو کوشچن ہے, میں ان کو کمبائن کر کے آپ کے سامنے پٹ اپ کرتا ہوں. یہ سوال یہ ہے ان کا کہ انہوں نے ایک روایت کا حوالہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید مکمل کیا, ختم کیا, اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. تو انہوں نے ایک تو ہمارے رویے پہ بات کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جلدی جلدی قرآن پڑھنے کی اس میں ہوتے ہیں, اور ہم اپنے علماء کرام یا صوفیاء کرام کے ساتھ ایسی روایات منسلک کرتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں بزرگ تھے, وہ ایک دن میں ایک قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے, یا ایک دن میں 60 قرآن مجید ختم کر دیا کرتے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح بہت ساری روایات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امام ابو حنیفہ کا ریفرنس دیا کہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے 3 صحابہ کا ذکر بھی کیا کہ جنہوں نے کہا تھا میں پورا ہمیشہ جو ہے وہ روزے رکھوں گا, ایک نکاح میں کبھی نکاح نہیں کروں گا.
اس پورے ضمن میں آپ فرمائیے کہ یہ ہمارا رویہ کیسا ہے اور یہ جو روایات بیان کی جاتی ہیں ان میں یہ کتنی اوتھینٹک ہیں؟ دیکھیں جی، معلوم نہیں کیوں ہمارے لوگ کنفیوزڈ ہیں. اگر وہ مختلف سورسز کی جو ریلیٹو امپورٹنس ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں، اس کو ایک مرتبہ طے کر کے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو اکثر مسائل ختم ہو جائیں. ابھی ہم نے قرآن اور حدیث کی بات کی. ظاہر ہے کہ قرآن کے مقابلے میں حدیث کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، اور حدیث میں جو پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں باتیں بیان ہوئی ہیں اس کے مقابلے میں کسی بزرگ، کسی عالم کی بات کو اہمیت نہیں دی جا سکتی. یعنی سیدھی سی بات ہے، ہم بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہیں گے کہ یہ بات جو آپ فلاں بزرگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا تو اس کی روایت غلط ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جو عمل کیا اس کو قبول کرے، لیکن یہ آئیڈیل سے کم عمل ہے. اس لیے کہ آئیڈیل تو وہی ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے قرآن سے بھی کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے غور کر کے پڑھنا چاہیے، اور یقیناً اگر آپ ایسے پڑھیں گے تو پھر آپ ایک رات میں قرآن ختم نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب، یہ میجر احمد صاحب ہیں، ان کے کوشچن یہ ہے کہ جو پی ایف فنڈ جو ہوتا ہے، پروویڈنٹ فنڈ، ہم بہت ساری کمپنیز میں ہوتا ہے اور ہم اس میں انسٹالمنٹ پے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں جب ہم ریٹائر ہوتے ہیں یا جاب چھوڑتے ہیں تو ہمیں اس کا ایک اماؤنٹ ملتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسٹالمنٹ تو باقاعدگی سے دیتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری کمپنی اس کو کہاں انویسٹ کرتی ہے اور اس سے پروفٹ کس طرح جنریٹ ہوتا ہے. تو یہ والا پروویڈنٹ فنڈ پھر لینا، اسے حاصل کرنا کیسا ہے؟ لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے امپلائر سے یا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں تو آپ کو بتا دیتے ہیں، اور عام طور پر وہ انٹرسٹ بیسڈ سیکیورٹیز ہی میں انویسٹ ہوتا ہے پروویڈنٹ فنڈ کا اماؤنٹ. اور عام طور پر اس کا میکنزم یہ ہوتا ہے کہ کچھ حصہ امپلائرز دیتے ہیں اور کچھ امپلائی کی اپنی تنخواہ میں سے کٹتا ہے. تو اس کا ایک اماؤنٹ وہ ہے کہ جو پرنسپل اماؤنٹ ہے، اصل راس المال، اور ایک حصہ وہ ہے کہ جو اس میں انٹرسٹ کے طور پر شامل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرسٹ والے حصے کو نکال دینا چاہیے اور وہ آپ کسی غریب آدمی کو دے دیں، کسی بہبود رفائی کام میں آپ ڈال دیں، لیکن اس کو خود اپنے اوپر خرچ نہ کریں. یہ آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی کمپنی اس طرح کے انویسٹمنٹ کرتی ہو تب. اگر آپ کی کمپنی انٹرسٹ بیس کا انویسٹمنٹ نہ کرتی ہو، کوئی وداؤٹ انٹرسٹ اگر بزنس میں انویسٹ کرتی ہو تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زبیر صاحب میری اپنی تھوڑی بہت جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا کرتا ہے. ٹھیک. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر آپ سب کچھ لے سکتے ہیں، پھر آپ اس کو کھائیں ہنیم مریا، اطمینان کے ساتھ، بغیر تردد کے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب زبیر صاحب آپ کے اور ڈاکٹر صاحب کے؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ کون بول رہے ہیں؟ میرا نام محمد حسین ہے جناب. فرمائیے سر. سر یہ گزارش یہ ہے کہ میرا بزنس ہے، کاروبار ہے میرا کپڑے کا، اور تقریباً میں نے 30 لاکھ روپیہ دینا ہے، اور مال ہے میرے پاس میں 15 سے 18 لاکھ روپے کا موجودہ. آپ کو 30 لاکھ کا قرض ادا کرنا ہے؟ قرض ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. مال کی جو موجود ہے وہ 15 سے 18 لاکھ روپے ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بچیاں ہیں، بیگم میری ہیں، ان کے جو زیورات ہیں میرے پاس، تو ان کی شادی تو ہوئی نہیں بچیوں کی، ان کی زکوٰۃ بھی میں ہی ادا کرتا ہوں اور قربانی بھی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں بچیوں کی. تو یہ قربانی جو میں ادا کرتا ہوں اور زکوٰۃ جو میں دیتا ہوں، کیا ہے یہ صحیح ہے یا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مجھے؟ اچھا. کیونکہ اس کی ملکیت تو میں نے ان کو ہی کر رکھا ہے، مگر ان کی کفالت تو میرے ذمہ ہے نا. ٹھیک ہے. مجھے معلوم کرنا تھا ہے یہ صحیح ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ قربانی ہم کرتے ہیں ان کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہمیں قربانی کرتے ہیں، آیا وہ صحیح ہے یا کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، بالکل ابھی بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ اب آج کے اس پروگرام میں کم از کم یہ کالز نمٹ جائیں کیونکہ کالز بہت زیادہ ہیں. ایک کوشچن یہ تھا کہ جو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا. کوشچن یہ ہے کہ قرآن مجید کی نزول کی ابتدا اس رات میں ہوئی یا آخر کی آیات اس رات میں اتاری گئیں، یا پورا قرآن مجید ایک ساتھ آیا، یا ہر مرتبہ یہ لیلۃ القدر میں اترا؟ نہیں، معلوم یہی ہوتا ہے کہ ابتدا یہاں سے ہوئی. ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. اچھا، یہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم فرض عبادت کے ان کا کوشچن یہ تھا کہ ہمارے پروگرام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمارا پروگرام بہت اچھا ہے، بڑا انفارمیٹیو ہے، ہمیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ رمضان کی ان راتوں میں اگر ہم اپنی فرض عبادات مکمل کر لیں
اور اس کے بعد آپ کا یہ پروگرام دیکھیں، بجائے اس کے کہ کوئی اور نوافل ادا کریں، آپ کا پروگرام دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ذکر بھی کرتے جائیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن مجید کے پڑھنے اور اس کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو ہمارے پروگرام اور اس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. وہی اصل عبادت ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسی کے نتیجے میں آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں جس میں کہ آپ کو یاد اور ذکر نوعیت کی چیز تو دل میں آنی نہیں، اور آپ مارے باندھے ایک عبادت کر رہے ہیں، تو پھر کوئی علم کی بات اگر آپ کو سننے کو یا پڑھنے کو مل رہی ہے تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. لیکن اولین جو ہے ترجیح وہ تو اس عبادت کی ہے اور ذکر کی ہے کہ جس میں آپ کا دل خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے، آپ توبہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کے کلام کو سمجھ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک مسز نوید کا کوشچن تھا. وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک دو واقعات بتائے، میں وہ واقعات تو یہاں پہ ڈسکرائب نہیں کر رہا، مگر انہوں نے کہا کہ میں کچھ خواب میں نے دیکھے، اور خواب میں میں نے کسی کی انتقال کو دیکھا، یعنی کہ کوئی شخص جو ہے وہ مر رہا ہے یا کیا ہے، اور وہ پھر حقیقت میں جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص فوت ہو گیا. اس کے بعد ایسا ہی کوئی اور خواب دیکھا تو پھر وہی چیز حقیقت میں ہو گئی. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ڈراؤنے خواب ہیں یہ ایک سلسلہ جاری ہے، تو میں اس سے بچنے کے لیے کیا کروں؟ دیکھیے، بات یہ کہ اس کو کیوں یہ لازماً ڈراؤنا سمجھ رہی ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذریعہ بنایا ہے اس بات کو سمجھانے کا دوسرے لوگوں کو بھی کہ یہ ساری دنیا خدا تعالیٰ کے حکم پر چل رہی ہے، اور یہ بات کے مستقبل کا اس کو علم ہے، یہ بالکل حتمی طے شدہ بات ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک واقعہ جو کل ہونا ہے آج کوئی شخص خواب میں دیکھ رہا ہے. تو میں تو اس کو ہمیشہ اس طرح سے لیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ہم کمزور بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو اپنے آپ کو بڑے عاقل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مستقبل کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آزاد بھی ہیں اور پھر پہلے سے اللہ کو معلوم ہے، تو وہ یہ دکھاتا ہے. اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ یہ آپ کے لیے بہت تشویش اور پریشانی کی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے اس آزمائش کو دور کر دیں. لیکن یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے تو کسی وجہ سے ہی کیا ہوگا، اس میں آپ گھبرائیں نہ، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو حوصلہ دے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کے اپنے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کو یہ براہ راست موقع ملے گا کہ دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے اندر انسان کے لیے جو جینے کا موقع بہت تھوڑا ہے، اس کے بارے میں آپ کو یقین تو وقتاً فوقتاً ملتا رہے گا. اور یہ ایک بڑا قیمتی ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ہے کہ جو اگر کسی کو میسر آ جائے تو اس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ یہ آپ کے بس سے باہر کی چیز ہے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. ایک اور ہمارے پاس کال تھی، اس میں جو صاحب تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ پر تو ہم نے بہت زیادہ بات کی، اور جو لوگ سوالات بھی کر رہے ہیں وہ بھی زکوٰۃ سے متعلق کر رہے ہیں، مگر فطرے پہ کوئی بات نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں ذرا آپ پہلے تو ڈسکرائب کریں کہ فطرہ ہے کیا، کتنا ہوتا ہے، اور کیا یہ بچے کے اوپر بھی واجب ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بچہ ابھی پیٹ میں ہے، ماں کے پیٹ میں، اس کی طرف سے بھی فطرہ ادا ہونا چاہیے. دیکھیں، فطرانے کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، یعنی اس کو بھی بعض اوقات زکوٰۃ ہی کی کیٹیگریز میں ایک چوتھی کیٹیگری قرار دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک لازم ایک پیمنٹ ہے کہ جو ہر مسلمان جو افورڈ کر سکتا ہے اسے عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنی چاہیے. اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ آپ عید کے دن اپنی عید کی خوشیوں کے ساتھ اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کو بھی شامل کریں کہ جو کسی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے، اور کم سے کم ان کو عید کے دن اچھا کھانا کھانے کا ایک موقع مل جائے آپ کی پیمنٹ اور سپینڈنگ سے. چنانچہ اس میں اگرچہ کہ یعنی مختلف امکانات ہیں اماؤنٹس کے، لیکن اگر وہ جو ہے گندم کی قیمت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس کو طے کیا جائے تو آج کل کوئی 50 روپے کہہ رہے ہیں، کوئی 40 روپے ہے، 50 روپے، ٹو بی آن دا سیف سائڈ اگر 50 روپے پر ہیڈ اس کو دے دیا جائے کسی ایسے خاندان کو کہ جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ مستحق ہے، یا کسی ایسے ادارے کو کہ جو فطرانے کو صحیح طور پر مستحق لوگوں میں تقسیم کرنے کی اسکیم رکھتے ہیں اور ان کے پاس اہتمام ہے. جو بچہ وہاں کے پیٹ میں ہے اس کے بارے میں تو ایسا نہیں ہے،
لیکن جو بچہ پیدا ہو گیا ہے اس کے لیے ضرور ہے. اور وہ سارے جو آپ کے گھر والے ہیں کہ جو آپ پر ڈپینڈنٹ ہیں لواحقین، ان کی طرف سے آپ کو پیمنٹ کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اب ہم آج کے سوالات پر آ گئے ہیں جو آج ہوئے تھے. پہلا سوال جو ہماری کالر کا تھا وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا کوئی محرم نہیں ہے، اور انہوں نے کہا میرے والد بھی فوت ہو چکے ہیں، میں نے شادی بھی نہیں کی، بھائی نہیں ہے، ماموں نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اس سال حج کے لیے وہ جا رہی ہیں اپنی کزنز کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کسی ریلیٹو کو وہ محرم ڈکلیئر کرتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی جا رہی ہیں. تو اس پر ذرا ہم گفتگو کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کوشچن کو ٹیک اپ کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے حج سے متعلق. ڈاکٹر صاحب یہ جو خاتون تھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا کوئی محرم نہیں ہے، اپنی کزنز کے ساتھ جا رہی ہیں، اور میں نے ان سے اسپیشلی پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی رانگ ڈکلیریشن تو نہیں دیا. انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی کزن کے ساتھ جا رہی ہوں اور وہ ہمیشہ جاتے ہیں، اور ان کے ایک ریلیٹو ہیں جن کو وہ محرم بنا کر جاتے ہیں. تو اس طرح سے کیا جایا جا سکتا ہے، جانا ٹھیک ہے؟ دیکھیں وہی آپ نے صحیح وضاحت طلب کی. اس کے دو پہلو ہیں. ایک وہ ہے کہ جو خالص دینی شرعی پہلو ہے جس کے بارے میں ظاہر ہے ہم اپنی امکانی حد تک اطمینان کریں گے کہ دین کا کیا حکم ہے. جو بات ہم سمجھیں وہ تو اتنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی تھی وہ خاص حج یا عمرے کے لیے نہیں تھی، بلکہ ہر سفر کے لیے تھی کہ جو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، جس میں یہ بات ناگزیر تھی کہ جب سفر کیا جائے گا تو کوئی خاتون اگر بغیر محرم کے ہیں تو کسی قافلے کے ساتھ جائیں گی. کئی راتیں انہیں صحرا میں یا جنگل میں پڑاؤ ڈالنا پڑے گا قافلے کے ساتھ. اس وجہ سے یہ بات بہت معیوب اور ناپسندیدہ سمجھی جاتی تھی کہ کوئی خاتون اکیلے جائیں. یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. ظاہر ہے ان کی حفاظت، ان کی ریپوٹیشن، ہر لحاظ سے یہ امپورٹنٹ تھا کہ وہ کسی محرم مرد کے ساتھ جائیں. اب چونکہ صورتحال ایسی ہے کہ سفر ایسے ہیں کہ جو چند گھنٹوں کے ہوتے ہیں، اور جہاں خواتین جاتی ہیں عمرے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، وہاں بھی اگر وہ اہتمام کریں تو اپنی سیکیورٹی اور اپنے آپ کو الگ رکھنے کے لیے وہ بندوبست کر سکتی ہیں. تو یہ چیز ہے کہ جس کا ان کو خیال رکھنا ہے، چاہے وہ عمرے کے سفر میں ہوں، چاہے وہ حج کے سفر میں ہوں، چاہے وہ کسی اور سفر میں ہوں. اپنی شرافت، اپنی ریپوٹیشن اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. تنہا وہ کسی مرد کے ساتھ، اجنبی مرد کے ساتھ نہ ہو وغیرہ. لیکن سعودی گورنمنٹ کا چونکہ یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے طور پر اس بات کو ایک قانون کی حیثیت دے چکے ہیں کہ وہ کسی خاتون کو بغیر محرم کے سفر، چاہے حج کے لیے ہو چاہے عمرہ کے، وہ آنے نہیں دیتے. تو میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ خاتون اس بات کو انشور کریں کہ جو سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں ان میں کوئی غلط بیانی نہیں ہوئی. وہ صحیح بات کر لیں اور نیچے ایک نوٹ لکھ دیں اور اس بات کو ایکسپلین کر دیں کہ ہم خواتین مل کے جا رہے ہیں اور جو قباحتیں اکیلے ٹریول کرنے کی ہو سکتی ہیں ہم نے ان کو کور کر لیا ہے. لیکن یہ بات کچھ صحیح نہیں معلوم ہوتی کہ حج جیسی عظیم عبادت کے لیے آپ جائیں اور اس کی ابتدا ایک غلط اسٹیٹمنٹ سے. یعنی اسٹیٹمنٹ ان کا کلیئر ہو. اسٹیٹمنٹ اگر کوئی رانگ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے تو جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا، یہ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم زبیر بھائی. وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ محمد جبار بول رہے ہیں اسلام آباد. اچھا اچھا جی محمد جبار اسلام آباد سے. جی فرمائیے سر. زبیر بھائی آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو اتنا اچھا پروگرام کرنے پر اور آپ کی فخر ہدایت کی پوری ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو. اور میری ایک دعا ہے اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کام کرنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے اور آپ کی ٹیم کو بھی مستقل مزاجی سے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے دعا ہوں اور آپ بھی ہمارے لیے دعا ہو رہیے گا انشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ جو ہے نا یہ کنٹینیو پروگرام کریں گے. میں امید کرتا ہوں. ٹھیک. ہلو میرا خیال ہے وہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. محمد جبار صاحب کی یہ کال تھی اور اس کے ساتھ میں یہ اناؤنسمنٹ بھی کرتا چلوں کہ رمضان المبارک کے بعد سفر ہدایت کا یہ سفر جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم ہر ہفتے فرائیڈے کے دن شام 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک یہ پروگرام لائیو کیا کریں گے. ہر ہفتے شام 6 سے
7 بجے تک جمعے والے دن. اب یہ پروگرام ریگولر یعنی جو رمضان میں ڈیلی آیا کرتا تھا یہ ڈیلی کے بجائے ہفتہ وار ہو جائے گا اور فرائیڈے کے دن ہوگا شام 6 سے 7 بجے تک لائیو. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور ہمارے پاس جو کال تھی وہ یوسف لودھی صاحب کی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کی سیاست اور ان کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے افراد اب غربت کی وہ جو منیمم لائن ہے اس سے نیچے جانے لگے ہیں کنٹینیوسلی. سوال ان کا یہ تھا کہ اس طرح جب ایسی حرکت ہو اور ایسے معاملات ہوں اور اس طرح کے رویے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ فیصلہ صحیح کرتے ہیں، ان کے فیصلے میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی. ہم انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے بدقسمتی سے کہ ہم اپنی غلطی کو نہیں دیکھتے. جو لوگ کھاتے پیتے ہیں، جو لوگ اقتدار میں ہیں، یقیناً یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ بگڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ عوام الناس تو بہت نیک ہوں، بہت شریف ہوں، بہت اللہ والے ہوں، خدا سے ڈرنے والے ہوں، لیکن ان کے اوپر حکمران ایسے مسلط کر دیے جائیں کہ جو بالکل الٹ ہوں. اصل میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر بد اخلاقی، بے دینی، منافقت، جھوٹ، دھوکہ، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا یہ سرایت کر گیا ہے. تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ ہے یہ کہ ہمارے حکمران بھی ہمارے ہی جیسے ہیں. یعنی آپ یقین جانیے زبیر صاحب کہ اگر مثال کے طور پر وہ لوگ کہ جو بہت اس وقت غریب اور ضرورت مند ہیں ان کو اچانک پلٹا کے حکمران بنا دیں، میرا یہ خیال ہے کہ بالکل وہی کچھ ہوگا کہ جو ابھی ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس بات کے لیے فکر کرنی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذاتی ذمہ داریاں اور اپنے گرد و پیش میں ماحول میں جو ذمہ داریاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان کو پورے کرنے والے بن جائیں خلوص کے ساتھ، اور یہ خلوص کی کوشش اور مہم عام ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی معاشرہ بھی اصلاح پذیر ہوگا اور حکمران بھی بہتر آ جائیں گے. ورنہ محض بیان بازی سے، محض کنڈمنیشن سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ مایوسی بڑھے گی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ٹیبل ٹاک کا، کہ وہ کہتے ہیں سیاست میں یہ ہو رہا ہے، فلاں شخص یہ کر رہا ہے، فلاں شخص نے یہ کہا. یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. بھائی وہ شخص جو حکمران ہے اس کو اللہ تعالیٰ کو خود جواب دینا ہے. اس کی اصلاح کا اگر کوئی موقع ملے گا تو ہم بات کریں گے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں، اپنے پروگرام میں موقع ملتا ہے ہم بات کرتے ہیں. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے موت سے دوچار ہونا ہے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ میری موت کا کیا وقت ہے، اس لیے مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اس کے لیے مجھے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. جب میں اس کے لیے فکر مند ہوں گا اور بہت سے اور لوگ بھی ہوں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمارے معاشرے کو اصلاح کی طرف گامزن کرے گا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے یہ تو خیر بتا دیا کہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی ہے اور ایک طریقے سے اور ایک قرینے سے ان تک مقتدر حلقوں تک بھی اپنی بات پہنچانی ہے. لیکن ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا جس پہ آپ تھوڑا سا کمنٹ کر دیجئے کہ یہ کیا، ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ عذاب کب نازل ہوگا. یہ تو جیسے کافر بھی پوچھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی آپ عذاب، جس عذاب کی بات کرتے ہیں وہ عذاب کب نازل ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. سوال ان کا یہ کہ عذاب کب نازل ہوگا. میں پہلے ایک کالر ٹیک اپ کر لوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی 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 آپ کو اور خالد صاحب کو جو ہے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پورے مہینے آپ جس طرح سے آپ نے پروگرام چلایا ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جو یہ پروگرام آپ نے پیش کیا. جی بہت شکریہ. کون صاحب بول رہے ہیں آپ؟ میں تعبیر بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی فرمائیے، آپ کا سوال ہے کوئی؟ اچھا ہاں، سوال میرا یہ ہے کہ ایکچوئل آج یہاں پہ عید اناؤنس ہو گئی ہے تو امام صاحب نے عشاء کی نماز کے بعد جو اناؤنسمنٹ یہ کی ہے کہ کیونکہ کل جمعے کا دن ہے تو اب عید کا جو خطبہ ہوگا اسی کے اندر جو ہے وہ جمعے کا خطبہ بھی شامل کر دیا جائے گا. تو اس لیے وہ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا گا. اس طرح یہ کہ جمعے کی نماز نہیں ہوگی، صرف وہ عید کی نماز کے ساتھ ہی جو ہے وہ خطبہ ہو جائے گا اور اسی طرح مطلب رہے گا. تو یہ مطلب یہ طریقہ کیا صحیح ہے؟ میں چاہ رہا تھا کیونکہ کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ مطلب وہ جمعے کی نماز جو ہے مؤخر کر دی جائے اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو آج اگر یہ آج ہی آپ جواب دے دیں زیادہ بہتر ہوگا ہمارے. چلیں آج ہی ابھی جواب دے دیتے ہیں، اس کا ابھی جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب پہلے میں وہ بات کمپلیٹ کر لوں پھر ان کا کوشچن لے لیتے ہیں. یہ عذاب کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا. دیکھیں ایک تو عذاب وہ ہے کہ جو عذاب اللہ تعالیٰ کسی بستی پر اتمام حجت کے بعد نازل کرتا ہے وہ عذاب کا سلسلہ اب ختم ہو گیا، وہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے.
یہ ضرور ہے کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر اور اس کے بعد بنی اسماعیل پر، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان پر اللہ تعالیٰ ان کے اپنے پرفارمنس کی بنیاد پر جو انہوں نے دین اور اخلاق کے معاملے میں رویہ اختیار کیا ہے، ان کے حالات میں اصلاح، بہتری اور بگاڑ پیدا کرتا رہے گا. اور یہ بھی آپ یوں سمجھیے کہ ایک عذابی کی صورت ہے کہ بعض اوقات پکڑ ہوگی تنبیہ کے لیے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ تنبیہ تو ہو رہی ہے ہمیں، یعنی آپ اور کس پکڑ کے بارے میں آپ انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جو ہمارے حالات ہیں، جس طرح سے ہم قوموں کی جو فہرست ہے اس میں کم ترین نچلے ترین بنے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں ہر طرح کی برائی ہے اور بعض برائیوں کی طرف انہوں نے بھی نشاندہی کی. اس کے بعد آپ کسی اور عذاب کا انتظار نہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کوشچن ہم پہلے ٹیک اپ کر لیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر گلف میں چاند نظر آ گیا ہے اور کل عید ہے، کل سے مطلب آج ہے، بلکہ اب تو 12 بج گئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ اناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ چونکہ فرائیڈے کا دن ہے عید کے لیے، تو عید کی نماز کے خطبے میں ہی جمعے کا خطبہ شامل کر دیا جائے گا اور جمعے کو مؤخر کر دیا جائے گا. یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک تو نہیں لگتا جی. بات یہ ہے کہ عید کی نماز ہے، جمعے کی نماز جمعے کی نماز ہے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ تو ظاہر ہے اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کا جو نظام ہے، اگر وہاں جمعہ ہو رہا ہے تو آپ جمعہ پڑھیں گے، کیونکہ جمعے کی اور عید کی نمازوں کے بارے میں یہ بات تو طے ہے کہ وہ اجتماعی نمازیں ہیں. اگر وہ پڑھائی جائیں گی تو آپ پڑھیں گے. اگر فرض کیجئے کہ آپ کی بستی میں یا آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، آپ کو ملتی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن میرے لیے بالکل نئی بات ہے. اچھا، ویسے ان کے سوال سے بھی یہ لگا کہ کسی خاص مسجد کے امام صاحب نے یہ کہا ہے. میرا خیال ہے یہ اسٹیٹ کی طرف سے ایسا نہیں کہا گیا ہے. یعنی ممکن ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ جمعے کی نماز کہیں اور ہوگی، ہماری مسجد میں نہیں ہوگی. میں تفصیلات سے ظاہر واقف نہیں ہوں، اس لیے جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ایک نئی بات لگتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک کوشچن یہ تھا کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ میرے پاس، میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں، میرے پاس 15 لاکھ سے 18 لاکھ تک کا کپڑا موجود ہے، جبکہ مجھے قرض جو دینا ہے وہ 30 لاکھ روپے کا ہے. تو زکوٰۃ کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا کہ وہ کس طرح سے ہوگی، اپلائی کیسے ہوگی؟ دیکھیں زبیر صاحب، آج کے دور میں یہ بڑی پرابلم ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے ان کے سوال نہیں ہے نا اتنی زیادہ کہ وہ لوگ بینک سے لون لیتے ہیں جی، اور اپنی بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے لون لیتے ہیں. یعنی قرض کی چھوٹ زکوٰۃ کے ضمن میں تو اس صورت میں ہے کہ جب آپ مجبور ہونے کے بعد قرض لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب آپ قرض لیتے ہیں تو یہ بات بالکل طے ہے کہ آپ مجبور ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور قرض لے کے کر رہے ہوتے ہیں بینک سے. تو اگر تو ان کے لون کی نوعیت یہ ہے، ان کے قرض کی نوعیت یہ ہے کہ واقعی وہ مجبور ہیں اور انہوں نے مجبوری کی حالت میں وہ 30 لاکھ یا جتنا بھی قرض لیا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر ان کی جو بزنس کے میں جو زکوٰۃ ہے اس کو مان لیا جائے گا کہ وہ قرض کی وجہ سے اس کو نہیں لیا جائے گا. لیکن ان کے پاس جو ایسٹس ہیں، یعنی جو جیولری ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جو اصولاً ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ مقروض ہیں تو مقروض آدمی کے پاس دولت تو نہیں ہوتی. یعنی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے جیولری کے بارے میں کہا کہ وہ میں نے اپنی بچیوں کی شادی کے لیے رکھی ہے اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ بھی انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. دیکھیے ظاہر ہے کہ آدمی کے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کو بہرحال اس جیولری پر زکوٰۃ دینی ہے. تمام ایسٹس جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ ایک مس مینجمنٹ ہے اصل میں ایسٹس کی، کہ آپ کو آئیڈیلی مقروض نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ایڈیشنل دولت ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے لیے اسی چیز کو پسند کیا ہے تو پھر آپ زکوٰۃ سے تو نہیں بچ سکتے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کا جو دوسرا کوشچن تھا نا وہ انفیکٹ، چلے میں دوسرا کوشچن بریک کے بعد ٹیک اپ کرتا ہوں. ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد دوسرا کوشچن ٹیک اپ کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ان کے دوسرے کوشچن کی. وہ دوسرا کوشچن یہ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بچیوں کے لیے میں نے زیور لیے ہوئے ہیں جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، ہونی ہے، اور وہ زیورات ان کی ملکیت ہیں، یعنی بچیوں کی ملکیت ہیں وہ زیورات. تو اب اس میں سے زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ وہ بچیاں ادا کریں گی یا نہیں کریں گی، یا مجھے ادا کرنی ہے؟ اور پھر یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی بچیوں کی طرف سے قربانی بھی خود کرتا ہوں. تو یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک تو زیور کا تعلق ہے، وہ زیور جس کے پاس بھی ہے وہ زکوٰۃ دے گا اگر وہ زیور اتنا ہے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس سے زیادہ ہے. اور عام طور پر ظاہر ہے کہ 7 ساڑھے 7 تولے سے زیادہ ہی سونا ہوتا ہے.
تو اس پہ ان کو زکوٰۃ ان کی بچیوں کو دینا ہوگا، اور وہ اگر وہ نہیں دے سکتی تو والد صاحب ہی دیں گے۔ قربانی کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ ویسے بھی کوئی ایسی لازم واجب عبادت نہیں ہے، آپ اگر کرتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، ضرور کریں، اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں تو ایک سے زیادہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ میں بار بار گزارش کر چکا ہوں کہ قربانی آپ کریں گے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس کا اجر، جس کا ثواب انہی لوگوں کے لیے ہوگا کہ جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے ہم دعا کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنی نمازوں میں درود پڑھتے ہیں، ہمیں نماز کے علاوہ بھی درود پڑھنا ہے۔ ہم ان کے لیے اپنی دعا کا، اپنے درود کا، آپ کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا، درجات کی بلندی کا کی درخواست کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت کافی سمجھ کر قبول کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ان کا کوشچن کا آخری حصہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی لوگ قربانی کرتے ہیں، تو یہ بھی میں نے اسی لیے گزارش کی نا کہ ہمیں اس درود اور دعا ہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ قربانی آخر ہم کیوں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہمارا یہ آخری پروگرام تھا، اور ہم نے جتنی بھی کالز تھیں وہ آج کے آج مکمل ہو گئیں، اور ایس ایم ایس کا جہاں تک ہے ناظرین، پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کی طرف اب لے جاتے ہیں، پروگرام کا وقت ویسے بھی اب ختم ہوا جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرتے چلیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کل چاند نظر آ گیا تو یہ آج ہمارا آخری پروگرام ہے، رمضان اسپیشل پروگرام جو چل رہا ہے سیریز، اس کا آخری پروگرام ہے، اور اگر کل چاند نظر نہ آیا تو سفر ہدایت کا ایک لاسٹ ایپیسوڈ آپ کل دیکھیں گے جو صرف ایس ایم ایس پر مبنی ہوگا، اور اس میں آپ کی کوئی لائیو کال نہیں لی جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد سفر ہدایت کا پروگرام جاری رہے گا، اور یہ سفر ہدایت کا پروگرام اب آپ رمضان کے بعد ڈیلی دیکھنے کے بجائے ہفتہ وار دیکھا کریں گے، اور ہفتہ وار جو دن ہے وہ جمعے کا دن ہوگا، شام 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک آپ لائیو کال کے ساتھ یہ پروگرام دیکھیں گے۔ پروگرام لائیو ہوگا، آپ کی کالز بھی ٹیک اپ کریں گے ہم۔ تیسری اناؤنسمنٹ یہ کرتے چلیں کہ بہت سارے ایس ایم ایس، بہت سارے ای میل ایسے ہیں جو ہم اپنے رمضان المبارک میں بہت ساری دیگر جو دورہ قرآن وغیرہ کی وجہ سے وقت نہیں نکال پائے اور نہیں ٹیک اپ کر سکے، ان لوگوں سے پہلی بات تو یہ کہ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ان کی ایس ایم ایس انہوں نے کیا اور ہم نہیں جواب دے سکے بر وقت انہیں، لیکن اپنے اب آئندہ کے پروگرامات میں ان کو ہم وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ ایس ایم ایس شامل کرتے رہیں گے، اور وہ انشاءاللہ تعالی ان کے جوابات آتے رہیں گے۔ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اگر کسی خاص موضوع پر بہت زیادہ ایس ایم ایس آئی ہیں تو اس موضوع پر ہی ایک پروگرام ڈیڈیکیٹ کر دیں گے۔ اگر زکوٰۃ پر ہے تو پورا پروگرام ایک زکوٰۃ پر، حج پر ہے تو پورا پروگرام ایک حج کے اوپر رکھ لیں گے، تاکہ بات کو ذرا سمجھنے میں مزید آسانی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ پروگرام اب اپنے اختتام پر ہے، گلف کے جو ہمارے ناظرین ہیں جن کے لیے آج عید کا دن ہے، انہیں سفر ہدایت کی ٹیم کی جانب سے، آج ٹی وی کی جانب سے بہت بہت عید مبارک ہو، اور باقی ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں جن کے لیے جو عید کا دن ہے ان کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ زبیر احمد کو، ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور سفر ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔